بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم صرف کتابوں کے اوراق کا نام نہیں، علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستے بناتی ہے، وہ قوت ہے جو بکھری ہوئی قوموں کو عروج دیتی ہے، وہ سرمایہ ہے جس سے نسلیں سنورتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے کے نوجوان کتاب سے جڑ گئے تو قسمتوں نے کروٹ لی، اور جب نوجوان علم سے دور ہوئے تو قومیں زوال کا شکار ہو گئی۔ آج سمندری کی سرزمین پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے امید، جذبے اور مستقبل کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ کپس کالج سمندری میں فرسٹ ایئر کے طلباء کا آج پہلا دن تھا، لیکن حقیقت میں یہ صرف پہلا دن نہیں تھا، یہ خوابوں کا آغاز تھا، یہ اعتماد کا جشن تھا، یہ مستقبل کے روشن سفر کی پہلی سیڑھی تھی۔ سمندری کی تعلیمی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فرسٹ ایئر کے پہلے ہی دن اتنی بڑی تعداد میں طلباء نے کلاسز جوائن کی، اور یہ صرف تعداد نہیں تھی، یہ والدین کے اعتماد کی آواز تھی، یہ بچوں کے یقین کا اظہار تھا، یہ اس ادارے کی محنت، ویژن، ڈسپلن اور اخلاص کا نتیجہ تھا۔ الحمدللہ گزشتہ سال بورڈ میں 2 نمایاں پوزیشنز حاصل کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ کپس کالج سمندری صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ کامیابی کے نئی مثالیں تخلیق کرتا ہے۔ آج جب بچے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے چہروں پر خواب تھے اور آنکھوں میں چمک تھی اور دلوں میں مستقبل کی امیدیں تھیں۔ کلاس رومز میں بیٹھے یہ نوجوان صرف اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ آنے والے کل کے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، علماء، آفیسرز اور اس قوم کے معمار ہیں۔ اسی طرح نئے آنے والے بچوں کے لیے ایک خوبصورت ایکٹیویٹی کا اہتمام کیا گیا، جہاں بچوں سے کہا گیا کہ یہ دیوار ہے جہاں آپ اپنے فیوچرز گول لکھیں، اپنے خواب لکھیں۔ اور یہ صرف ایک ایکٹیویٹی نہیں بلکہ نوجوانوں کے خواب کی ترجمانی تھی۔ تو کسی نے لکھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا، اور کسی نے لکھا کہ میں اپنے والدین کا فخر بنوں گا، اور کسی نے کہا کہ میں اس قوم کا معمار بنوں گا۔ یقین کیجئے کہ قومیں اس وقت بدلنا شروع ہوتی ہیں جب نوجوان خواب دیکھتے ہیں، اور ادارے اس وقت عظیم بنتے ہیں جب وہ بچوں کے خوابوں کو ڈائریکشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تعلیم صرف کتابیں پڑھانے کا نام نہیں بلکہ انسان بنانا، کردار سنوارنا، سوچ کو بلند کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ آج اساتذہ کے چہروں پر خوشی تھی، جذبہ تھا اور ایک عجیب سی طمانینت تھی، کیونکہ جب استاد اپنی محنت کا پھل دیکھتا ہے تو اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج دن بھر کی خوبصورت سرگرمیوں، کلاسز اور طلباء کے جوش و جذبے کے بعد اساتذہ کی جانب سے پرنسپل صاحب اور ڈائریکٹر صاحب کی محنت، ویژن اور قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خوبصورت سرپرائز کا اہتمام کیا گیا۔ ایک خوبصورت سرپرائز کیک رکھا گیا اور پھولوں کی پتیوں کی خوشبو اور تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ وہ منظر صرف ایک تقریب کا نہیں بلکہ محبت، احترام، اعتماد اور ٹیم ورک کی ایک خوبصورت تصویر تھا۔ اساتذہ نے اپنے جذبات کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ادارے کی کامیابی کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پوری ٹیم کے اخلاص، قربانی اور مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پرنسپل صاحب کی جانب سے تمام اساتذہ کی ایک خصوصی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں انہوں نے ہر استاد کا نام لے کر اس کی محنت، تعاون اور خلوص کو سراہا۔ ہر استاد کی حوصلہ افزائی کی گئی، انہیں مبارکباد دی گئی اور اس کامیابی کو اجتماعی کاوش، بہترین ٹیم ورک اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ گفتگو کے دوران پرنسپل صاحب بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عطا اور اس کا کرم ہے، ورنہ انسان اپنی کوشش سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی گفتگو میں عاجزی تھی، خلوص تھا اور ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو۔ اس خوبصورت نشست کے اختتام پر تمام اساتذہ کے اعزاز میں ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں خوشگوار ماحول میں اس کامیابی کو ایک خاندان کی طرح مل بیٹھ کر محسوس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح اخلاص، محنت، ویژن کے ساتھ تمام اساتذہ کو مل کر اس ادارے کی ترقی اور بچوں کے بہترین مستقبل اور ان کی تعلیم کے لیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔